اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ، اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے، وہ حجت بازی شروع کر دی. تم نے کیا کہہ دیا؟ سارے دیویوں کی نفی کر دی، سارے ستاروں کی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی کر دی. اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا. تیار ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر شامت آئے گی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے، حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں، جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے. مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، میرا رب ہے، لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں، نہ تمہارے کسی دیوی کا، نہ دیوتا کا، نہ کسی ستارے کی نحوست کا، اور نہ کسی اور کا. لا اخاف ما تشرکون به، تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں. الا ان یشاء ربی شیئا، الا یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے. وسع ربی کل شیء علما، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نہیں سوچتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری. ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی. نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں. امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون. ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. اور اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں. یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو. میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں، شروع میں بھی عرض کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے. باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من اندازے قدت را می شناسم. تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے، بھیس بدلتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے. اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسز موجود ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب. یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے، وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا جو دعا مانگتے تھے
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، ہلال کے ساتھ، اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر. میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے قرآن اور امن عالم، آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری، لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اس کا میں حوالہ دے رہا تھا. یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف. یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے. بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ. توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی کہ جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے. مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے. اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں. وہ کہاں ہے؟ محمود الحسن کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابھی یہیں تھے. جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، بالکل سچ بولا. اس نے سمجھا ابھی یہیں تھے، دوڑا ادھر دوڑ گیا اپنے نکل گئے. اس کا نام ہے توریہ. یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے، جو صحیح سالم کھڑا ہوا بڑا بت، اور تیشا بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں. تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے، پکڑو اس کو. تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دونوں بینی پر آمادہ ہو جائیں. تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء. ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے. ان ربک حکیم علیم. یقینا تیرا رب حکیم اور علیم ہے. صدق اللہ العظیم.